الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد میں آپ کے سوالات کے ساتھ منور عتیق حاضر خدمت۔ رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، مفسر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے آپ کے تعارف کے۔ حضرت صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دیا۔ حضرت صاحب بہادر علی میاں چنو سے ان کا ایک سوال ہے، یہ لکھتے ہیں کہ جی ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے راضی ہو جائے، ہم یہ کس طرح جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گئے؟ بڑا آسان سا کام ہے بھائی۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اور حضور کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو بتا دو یہ نسخہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اگر تم چاہتے ہو تمہارا خالق تم سے راضی، فاتبعونی، میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، تم محبت کرنے والے بنے پھرتے ہو۔ عاشق اور عاشق عشق کر سکتا ہے، ضروری نہیں معشوق بھی اس پہ عاشق ہو جائے۔ بالکل صحیح بات۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، پھر میری محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا یحببکم اللہ، تم سے محبت کرنے لگے گا، تم طالب بنے پھرتے ہو، پھر تم مطلوب بن جاؤ گے، محبوب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تم میرا اتباع کرو گے تو قرآن کہتا ہے، حضور نے فرمایا کہ میرا اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے بڑی اور کیا بات؟ کہاں سے کہاں جا پہنچے، سادہ سا نسخہ ہے بھائی، اس میں کوئی لمبی بات، اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ عقیلہ مشتاق اسلام آباد سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ہم اس محبت کو اپنے قلب میں کس طرح جاگوزی کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ، ہر چیز کی پالش ہوتی ہے۔ صحیح۔ لکڑی کی الگ ہے، لوہے کی الگ ہے، کیمرے کو صاف کرنے کا ایک لوشن الگ ہے، آنکھ کے شیشے کو صاف کرنے کا اینک کا ایک الگ ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ، ہر چیز کی ایک پالش ہوتی ہے، وہ نہ لگائی جائے تو وہ چیز دھندلی، میلی، زنگ آلود، خراب ہونے لگتی۔ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بھائی دلوں کو پالش کرو، اللہ کا ذکر کرو، دل صاف ہوں گے تو محبت ان میں بسی رہے گی۔ دل زنگ آلود ہو گیا تو محبت کیا، پھر تو وہاں نفرتیں جنم لیں گی اور آپ ہر ایک سے لڑتے پھرتے پھرتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ریحان احمد سید اسلام آباد سے، عشق حقیقی کی نوعیت عشق مجازی سے بہت مختلف ہے، عشق حقیقی کو ناپنے کا پیمانہ کیا ہے؟ جہاں تک بات ہے نا عشق کی، میرا مسلک کچھ اپنا سا ہے، اور لوگوں کو مجھ کے اعتراض بھی ہوتا ہے کہ اس کی انفرادی رائے ہوتی ہے اور یہ بڑوں کی باتیں نہیں میں کہتا ہوں عشق مجازی عشق نہیں ہے، صحیح، ضرورت ہے۔ صحیح۔ جسے عشق مجازی کہتے ہیں نا، وہ ضرورت ہے، وہ عشق نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عموماً یہ دو جنسوں کے جنس مخالف کے درمیان ہوتا ہے۔ صحیح۔ ان دونوں میں سے ایک بیکار ہو جائے تو عشق باقی رہتا ہے۔
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شکل پہ تیزاب پھینک دو، مرد کا روزگار چھوٹ جائے. عشق ہوتا تو پھر تو قائم رہتا. یہ عشق نہیں ہے، یہ ہماری یہ ضرورت ہے جس کو ہم نے عشق کا نام دے رکھا ہے، جس کو ہم نے مجازی ہم کہتے ہیں. بہت خوبصورت بات. عشق وہاں ہے جہاں کچھ ملے تو بھی ٹھیک ہے، نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے. سبحان اللہ. یہاں ہمیں کچھ ملے تو عشق ہے، نہ ملے تو کون سے عشق ہے. بڑے بڑے عاشق بیوی کے بعد دوسری شادی کر لیتے ہیں، بڑی بڑی عاشق خواتین مرد کے بعد 3 شادیوں کے. عشق کہاں جاتا ہے؟ یہ یار عشق نہیں ہے، یہ ہماری میں کہتا ہوں دنیا میں محبت ناپید ہے. کہتے ہیں والدین کو اولاد سے بڑی محبت ہے. آج کے والدین کو اولاد کما کر نہ دے، گھر سے ٹھڈے مار کر نکال دیتے ہیں. محبت کہاں جاتی ہے؟ اور یہ بڑی سچی بات ہے. ضرورتیں ہیں ہماری. بیٹا جوان ہوا ہے کما کر دے، باپ بیٹے کو اس کے اخراجات دے، اس کی ضرورتیں پوری کرے. اگر نہ کرے تو محبت کہاں؟ یہ محبتیں نہیں ہیں، یہ ہماری ضرورتیں ہیں جن کو ہم نے محبتوں اور عشق کا نام دے رکھا ہے. عشق ایک ہی ذات سے ہے اور وہ ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے ہر کام سے، اللہ کے نیک بندوں سے، نیکی کی راہ میں. اور وہ غیر مشروط ہوتا ہے، نہ اللہ پہ زوال آتا ہے نہ اللہ کی نیکی پہ زوال آتا ہے. سبحان اللہ. اور عشق ہوتا ہے اس لازوال چیز کے ساتھ، اور وہ عشق بھی لازوال ہوتا ہے. امیر ہو تو بھی محبت کرتا ہے، فقیر ہو جائے تو بھی محبت کرتا ہے. صحت مند ہو تو بھی عشق کا جذبہ وہی ہے، بیمار ہو جائے تو عشق اور جمع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. دیکھیں نا، صحت میں ایک محبت ہے اللہ سے اور اللہ صحت لے لیتا ہے تو محبت اور جمع ہو جاتی. سکھی ہوتا ہے اللہ سے عشق کرتا ہے، دکھی ہوتا ہے تو دکھ عشق کو بڑھا دیتا ہے. یار عشق تو یہ ہے نا. سو ان میں تفریق کرنے کی ضرورت نہیں. یہ عشق ہے، یہ باقی ضرورتیں ہیں، احتیاجات ہیں، ان کو ہم نے عشق کا نام دے رکھا. بالکل صحیح. اور حضرت جی جب یہ عشق اللہ تعالیٰ کی ذات سے انسان کو ہو جائے، مجھے رات ایک پھر تو یہ باقی جتنے ہم نے سوالات کیے ہیں، مجھے رات ای کے میل آئی اور اس میں اس بچی نے اپنا نام پتہ نہیں لکھا. وہ بتانا نہیں چاہتی ہوگی، ای میل ہی ایسی کہ جی میں ایک لڑکے سے محبت کرتی ہوں اور 8 سال سے محبت کرتی ہوں اور اتنی محبت کرتی ہوں کہ ایک لمحہ اس کی یاد کے بغیر نہیں رہ سکتی. لیکن میرا پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری تو ماں باپ نے بچپن میں منگنی کر دی تھی، میں ماں باپ کے سامنے تمہارا نام بھی نہیں لکھ سکتا، میں کروں گا وہی جو ماں باپ کہیں گے، محبت تم سے کرتا ہوں. کیا بات، کیا بات. تو آپ اس کا حل بتائیں. میں نے اسے جواب میں جو پہلا جملہ لکھا وہ تھا شیم آن یو. تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ لڑکا کتنا با اخلاق ہے کہ اتنے تمہاری جانثاری کے باوجود وہ کہتا ہے کروں گا وہ جو ماں باپ کہتے ہیں. اور تم کتنی بے حیا ہو، تمہیں ماں باپ کا کوئی خیال نہیں، اور تم کہتی ہو یہ جائز ہے. ایک غیر مرد سے تعلق رکھنا کس شریعت میں جائز؟ اسے جائز بھی سمجھتے ہیں کہ جی ہم کوئی برائی تو نہیں نہ کر رہے، صرف محبت کر رہے ہیں. اللہ، وہ یہ صرف محبت ہی تو برائی کا دروازہ ہے. صحیح کہ نہیں؟ بالکل. تو دروازے پہ تو کھڑے ہو نا. بالکل ایسے ہی. تو دروازے پہ پٹ کھول کے کھڑا ہونا کون سا جواز ہے اس کا؟ تو میں نے کہا تمہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ یہ لڑکا، حالانکہ مرد زیادہ اس معاملے میں کمزور ہوتے ہیں، جی ہاں، تو تمہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ یہ اپنے ماں باپ کا اتنا خیال رکھتے ہیں، اور تمہیں جس نے ماں باپ نے پالا پوسا پڑھایا لکھایا کوالیفائڈ لگتی ہو، تمہیں ان کی عزت کا کبھی خیال نہیں. شیم آن یو. اللہ اکبر. تو ہم تو ان محبتوں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں بھائی. اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ وہی آپ والی بات کہ جب تیزاب چہرے پہ ڈل جائے، جب نقصان ہو جائے، جب کچھ ایسے معاملات ہو جائیں تو وہ محبت ختم ہو جاتی ہے. ایک نوکری چھوٹ جائے محبتیں چلی جاتی ہیں. اور امیری میں کچھ اور ہوتا ہے، غریبی میں کچھ اور ہوتا ہے، اور پھر وہی لان تان شروع ہو جاتی ہے. بھائیوں میں اور والدین میں محبت نہیں رہتی اور کسی میں کہاں رہتی. حضرت جی ارشد لطیف ملتان سے لکھتے ہیں، تصوف میں مختلف سلاسل ہیں اور ہر سلسلہ میں مشائخ عظام ہیں. اب ہم جو کہ تصوف سے آشنا ہی نہیں،
ہم یہ اندازہ کس طرح لگائیں کہ کس شیخ کے پاس جانے سے زیادہ فائدہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں صحابہ کرام نے یہ سوال پیش کیا. اچھا. میں حیران ہوتا ہوں کہ کیا لوگ تھے، کوئی سوال لا ینحل نہیں چھوڑا. حالانکہ حضور کی خدمت میں سوال پوچھنے کے لیے بڑی جرات چاہیے، لیکن پوری امت کے ہر شعبے میں رہنمائی کے لیے انہوں نے سوال پیش کر دیا. یہ سوال بھی پوچھا سبحان اللہ کہ یا رسول اللہ آپ پردہ فرما جائیں گے. صحیح. کوئی نبی تو ہوگا نہیں، تو پھر ہمیں نیک لوگوں کی تلاش ہوگی، اللہ کے بندوں. تو ہر کوئی بگلی پہن کر جبہ پہن کر بیٹھ جائے گا میں نیک ہوں، کیا پتہ چلے گا یا رسول اللہ کون نیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس بیٹھ کر اللہ یاد آئے وہ کام وہ نیک آدمی. سبحان اللہ. کتنا جامع سوال ہے اور کتنا ہی جامع جواب. اس کا جواب. بھئی دیکھیں ملک میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں، ہر یونیورسٹی میں اسکالر ہیں. آپ بچہ چھوڑتے ہیں، اگر بچہ کچھ حاصل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کہتے ہیں یار ان کا تو میسنگ تو بڑی ہے اور ٹرن آؤٹ بڑا ہے، وردی بڑی، پڑھاتے پڑھوتے کوئی نہیں. بالکل ایسے. کسی سلسلے میں جائیں، سارے سلسلے یہ یونیورسٹیاں ہیں، لیکن اس کے اصلی ہونے کی دلیل یہ ہوگی کہ جب آپ کے دل میں اللہ بس جائے اور اس کا ظاہر یہ ہوگا کہ آپ کے عقیدے اور کردار کی اصلاح ہونے لگے تو وہاں جم جائیں. اور جہاں صرف حقائقیں اور کہانیاں سنا کر اٹھا دیا جاتا اور دل نہ بدلے، کردار نہ بدلے، تو سمجھیں کہ یہ نقلی یونیورسٹی ہے، یہاں سے چھوڑ دیں. سبحان سی بات. سبحان اللہ. جہاں پر جا کر یہ محسوس ہو کہ اللہ یاد آئے اور اللہ ہے، تو پھر وہاں پہ جانا چاہیے. اللہ یاد آنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی اطاعت نصیب ہو جائے، عقیدہ صحیح ہو جائے، عمل صحیح، اور کیا چاہیے. بالکل صحیح. اور یہ نہیں ہو رہا تو پھر رسمی پیری مریدی سے کیا اصل، چھوڑو یار، کیا بوجھ لا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سائرہ لاہور سے لکھتی ہیں جی. سائرہ کہتی ہیں جی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے ان کا. یہ کہتی ہے کہ جی عام طور پر تو یہی خیال کیا جاتا ہے کہ جس شیخ یا پیر صاحب کے پاس زیادہ کرامات ہوں گی وہی زیادہ پہنچے ہوئے ہوں گے. اب یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ کرامات کا ہونا کس حد تک ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ پہنچے ہوئے سے کیا مراد ہے. اللہ. پہلی بات یہ ہے کہ کرامت کیا ہے. غلطی یہاں ہو جاتی ہے. صحیح. حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک افغانی آیا اور وہ 2 سال رہا. نہ انہوں نے پوچھا کیوں آئے ہو، نہ اس نے بتایا کیوں آیا. وہ نماز ان کے ساتھ پڑھتا، ذکر میں شامل ہو جاتا، لنگر سے کھانا کھاتا رہتا. 2 سال کے بعد اس نے کہا حضرت میں جاتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے، مرضی سے آئے ہو مرضی سے جانا ہے. تو یہ تو بتاؤ آئے کیوں تھے، جا کیوں رہے ہو. اللہ اکبر. اس نے کہا جی آیا تھا، سنا تھا کہ آپ بڑے خدا رسیدہ ہیں، پہنچے ہوئے ہیں. صحیح. پہنچے سے مراد ہوتا ہے کہ جو اللہ کا مقرب ہے. بالکل صحیح. لیکن 2 سال رہا تو فرمایا جا کیوں رہے. تو کہنے لگے 2 سال میں کوئی کرامت نہیں دیکھی. اچھا. انہوں نے فرمایا تم 2 سال رہے ہو اور ساری نمازیں میرے ساتھ پڑھی ہیں، دن رات اٹھنا بیٹھنا، مہمانوں کا آنا جانا ساتھ، اور تم عالم بھی لگتے ہو مجھے. جی میں عالم. آپ نے فرمایا 2 سال میں میرا کوئی کام خلاف سنت دیکھا. اللہ اکبر. کہنے لگا نہیں. تو فرمایا کرامت کس کو کہتے. سبحان اللہ. تم شعبدہ بازی کو کرامت سمجھتے کہ میں پھونک ماروں اور مکھیاں مر جائیں تو کرامت ہے، میں پھونک ماروں اور دیا روشن ہو جائے گا، یہ تو شعبدہ بازی ہے. کرامت دین پر استقامت کا نام. استقامت کا نام ہے. بالکل صحیح. تب اس نے پھر معافی مانگی اور پھر بیعت کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا 2 سال بڑا عرصہ ہے، تم نے 2 سال میں میرا کوئی کردار خلاف سنت دیکھا ہے. کہنے لگا جی نے. فرمایا کرامت کس کو کہتے. سب سے بڑی کرامت ہے کہ دین پر استقامت، حق پر قائم رہے.
سبحان اللہ۔ انبیاء علیہ السلام فرمائشی معجزے نہیں دکھاتے تھے۔ قرآن میں کتنی دفعہ کافر نے مطالبہ کیا، اللہ نے فرمایا میں تمہارا کو بتاؤں کہ جو تم کو وہ دکھا دوں۔ کیا بات، اللہ کی اپنی مرضی، اس کی پسند جب چاہے۔ لیکن جہاں کفر اسلام کا مقابلہ آ گیا وہاں معجزہ ظاہر ہوا کفر کو شکست دینے کے اور اسلام کی تائید کے لیے۔ سبحان اللہ۔ چاند دو ٹکڑے ہوا تو کافروں کی شکست اور اسلام کی تائید کے لیے۔ معراج کا واقعہ حضور نے سنایا تو کفر کی شکست، کافروں کی تائید۔ بے شمار معجزات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یا اللہ کی بے شمار کرامت ہیں۔ ہر کرامت وہ کرامت ہے جس کے ظہور سے باطل کو شکست ہوئی اور حق غالب ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اس کے علاوہ شعبدہ بازی ہے میرے بھائی، وہ تو غیر مسلم اور کو وہ بھی تو حاصل بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اور وہ تو بڑی بڑی شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں۔ یعنی محیر العقول کام کرنا، تو یہ تو مداری سب سے زیادہ تکڑا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ہمارا ایک دوست ہے مداری، یہاں بچوں کو سالانہ جب ان کا ہوتا ہے نتیجہ تو یہاں پروگرام ہوتا ہے تو اس میں وہ بھی آتا ہے، ہر سال آتا ہے۔ عجیب و غریب ایسے کاغذ طے کیے ہوتے ہیں، اس طرح کھولتا ہے تو سارے نوٹ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اور اس میں سے کبوتر نکل آتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ نوٹ اس کی یہاں ہوتے ہیں، ہاتھ میں کاغذ ہوتے ہیں، اس کی یہ چابک دستی ہے کہ کاغذوں کو اس طرح اس بازو میں کا یہاں سے نوٹ نکال لے، بندہ سمجھتا ہے وہی کاغذ نوٹ بن۔ یار کاغذ کے نوٹ چھاپ سکتا ہوتا تو یہ مداری کے تماشے کرتا پھرتا ہوں۔ صحیح بات، صحیح بات، صحیح بات۔ تو یہ لوگ ان چیزوں کو کرامتیں سمجھ، یہ کرامت نہیں ہوتی، کرامت نہیں ہوتی۔ اور ان کے دوسرے سوال کا جواب بھی اسی میں ان کو مل گیا کہ پہنچے ہوئے کسے کہتے ہیں؟ جو مقرب ہوتے ہیں، خدا اللہ تعالیٰ رسیدہ کے بہت نزدیک ہوتے ہیں، وہ پہنچے ہوئے لوگ اصطلاح اس میں استعمال کی جاتی ہے۔ ایک پہنچا ہوا اور بھی ہوتا ہے، یہاں چکوال میں ایک تھا تو ایک پہلی ہیرون آئی تھی، کیپسولوں میں ہوتی تھی شروع میں، اسے راکٹ کہتے تھے۔ تو یہاں ایک جھگی نشین تھا، اسے بڑا ولی مانتے تھے اور وہ راکٹ کھایا کرتا تھا۔ تو ایک دن اس کے دو مرید آئے تو ایک نے پاؤں دابنے شروع کیے تو دوسرے نے کہا نہ چھیڑ بھائی، منزلیں طے کر رہا ہے۔ وہ کہیں ایک کی بجائے 2-3 کیپسول کھا گئے تو مر گیا رات کو۔ تو دوسرے نے اکڑا ہوا دیکھا، وہ کہنے لگا بچے آج منزلیں نہیں طے کر رہے، آج پہنچے ہوئے، آج یہ پہنچ گئے۔ ایک پہنچا ہوا یہ بھی ہوتا ہے، جب پہنچنا تھا پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو مکرم لوگ ہیں وہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم حضرت امیر محمد اکرم نعمان صاحب۔ حضرت صاحب ایک اور سوال شامل کرتے ہیں، مسز وحید لاہور سے۔ یہ خیر یہ سوال تو نہیں ہے، انہوں نے پروگرام کی تعریف کی ہے، کہتی ہیں جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور بہت زیادہ معلومات حاصل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، صحت دے اور یہ پروگرام جاری و ساری رہے۔ جی ضرور کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کو جاری و ساری رکھیں۔ سوال ایک بڑا دلچسپ وسیم لاڑکانہ سے ہے، بلکہ انہوں نے تو بڑی ریکویسٹ کی ہے کہ جی مجھے جواب ضرور دیجیے گا۔ ہم دے رہے ہیں جی جواب آپ کو، آپ غور سے سنیے۔ حضرت صاحب یہ ان کا سوال یہ ہے کہ مونچھیں رکھنا جائز ہے؟ حدیث سے ثابت کیجیے، اور اگر رکھنی ہے تو کتنی بڑی ہونی چاہیے؟ مونچھوں کا معاملہ یہ اس میں بہت سی ابہامات پیدا ہو گئے ہیں۔ مونچھیں رکھنا شرعاً منع نہیں ہے، صحیح، لیکن سنت یہ ہے کہ یہ یہاں سے یہاں تک کم از کم آدھے لبوں تک انہیں تراشا جائے، صحیح، تاکہ کھانے پینے میں یا پانی پینے میں یا اس میں نہ، تو اگر ویسے یوں بھی کھڑی ہوں تو نہیں ڈوبتی، لیکن یہ آدھی ترشوانہ سنت ہے۔ صحیح، اس کے بعد جو ہیں وہ رکھیں، آپ وہ جتنی مرضی بڑی رکھیں، وہ کوئی اس میں بڑی رکھیں چھوٹی رکھیں آپ۔ بے شک مجھوں سے ٹریکٹر کھینچے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب خسرو پرویز کو حضور کا گرامی نامہ پہنچا اور اس نے گرامی نامہ کی توہین کی، قاتل شہید کرا دیا، تو یمن میں اس کا گورنر ہوتا تھا،
اس کو بازان اس کا نام تھا، اس نے گورنر کو حکم دیا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے میرے پیش کیا جائے۔ صحیح۔ اس نے گرفتاری کے لیے جس کمانڈر کو حکم دیا کہ اپنے بندے ساتھ لے جاؤ گرفتار کر، اس کا نام فیروز تھا، ویلم قبیلے کا تھا، اسے فیروز ویلمی کہتے۔ صحیح۔ بازان کی بھی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور فیروز ویلمی کی بھی۔ تو وہ آیا تو حضور کی گرفتاری کے لیے تھا، خدمت عالی میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کی کہ مجھے میرے رب نے بھیجا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے پیش کروں، اور میرے گورنر نے یہ کہا ہے کہ آپ اگر گرفتاری دے دیں تو میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں سفارش کروں گا کہ آپ کو قتل نہ کیا جائے، لیکن یہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ زندگی میں کبھی آپ جیل سے باہر آئیں۔ صحیح۔ اگر آپ گرفتاری نہیں دیں گے تو آپ پرویز کی طاقت، خسرو پرویز کی طاقت سے واقف ہیں، سارے عرب کو تاراج کر دے گا، سارے ملک کی تباہی کا سبب آپ بنیں گے۔ تو آپ نے پہلا بار جو اسے دیکھا تو فرمایا تمہیں یہ مونچھیں کیوں رکھی ہوئی، بڑی بڑی مونچھیں؟ اس نے کہا میرے رب کا، یعنی میرے حکمران کا یہ طریقہ۔ آپ نے میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ مونچھیں تراشو۔ صحیح۔ یعنی اس نازک حالت میں بھی حضور نے پہلے اس طرف توجہ فرمائی۔ صحیح۔ پھر اسے فرمایا کہ رات ٹھہرو، مجھے اپنے رب سے پوچھ لینا۔ جب صبح ہوئی وہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ خسرو پرویز رات قتل ہو گیا، اس کے بیٹے شرویا نے اسے قتل کر دیا، حکمران مر گیا، اس کا حکم مر گیا، اب نیا بادشاہ، نئے بادشاہ سے نیا حکم لاؤ، پھر دیکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو کیسے پتہ ہوگا؟ میرے رب نے مجھے بتایا۔ وہ کہنے لگا آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، یہ بات معمولی نہیں ہے، اگر ایسا نہ ہوا تو عرب کی زرزمین کو خسرو پرویز کی فوجیں طے و بالا کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا جاؤ جا کر دیکھ لو۔ اس نے وقت تاریخ نوٹ کر لیا، واپس ہو گیا۔ جا کر بازان کو اس نے یہ بتایا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں، یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اوپر سے قاصد آ گیا کہ شیرویا کی حکومت قائم ہو گئی، خسرو پرویز قتل ہو گیا، چنانچہ اب آپ اس آدمی سے بھی تعرض نہ کریں جس کا حکم اس نے دیا تھا۔ تو یہ فیروز ویلمی رضی اللہ عنہ اور بازان بھی اسی وقت مسلمان ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مونچھوں کے معاملے میں اس قدر نزاکت ہے۔ اب رہی یہ بات کہ حضرات اس طرح سے کٹا دیتے ہیں علماء، تو سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معروف کتاب غنیت الطالبین میں فقہی جوابات بھی انہوں نے فرمایا کہ اس طرح سے کٹانا مکروہ ہے۔ صحیح۔ یہ تشبہ بالنساء ہے، یعنی عورتوں جیسے ہونٹ بن جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو مونچھیں کچھ نہ کچھ ضرور ہونی چاہیے، اگر آپ چھوٹی بھی رکھتے ہیں تو مونچھوں کا نشان ضرور ہونا چاہیے۔ صحیح۔ بالکل اس طرح سے صاف کرنا مکروہ ہے۔ صحیح۔ بڑی جتنی آپ رکھنا چاہتے ہیں یہ دیکھ لیں، یہ درمیان سے یہ نصف یہ کٹی ہونی چاہیے۔ صحیح۔ سائڈ پہ جتنی بڑی آپ جتنی مرضی بڑی آپ رکھ لیں۔ بڑا تفصیل سے جواب، اور ہمت کریں داڑھی بھی رکھیں۔ وسیم لاڑکانہ، آپ کو بڑا اچھا جواب اور بڑا تفصیلی جواب مل گیا۔ حضرت جی ایک سوال ہے وہ میں ضرور اس پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا۔ محمد منیر ہے لاہور سے، وہ کہتے ہیں جی کیا ضرورت ہے عبادت کرنے کی، کیا ضرورت ہے ذکر کرنے کی، کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی؟ ہم یہاں سے جاتے ہیں اور ہم جا کے پاک پتن شریف بہشتی دروازہ ہے اور اس دروازے سے میں ہم نے گزر جانا ہے اور ہم گزر جاتے ہیں تو بہشتی دروازے سے گزر گئے تو ہم جنت کے دروازے سے گزر گئے، تو باقی کیا چیز رہ جاتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ باتیں بزرگوں سے صادر بھی ہوتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ کوئی سند بھی نہیں ہوتی کہ انہوں نے یہ فرمایا بھی تھا یا کسی نے پیچھے سے لگا دیا، یعنی کہ وہ جو کہتے ہیں کہ یہ بہشتی دروازے کوئی اتھینٹک نہیں ہوتی یہ گزر جائے تو۔ دوسری بات یہ ہے کہ دروازے کو اس نظر سے، جس نظر سے یہ کہا جاتا ہے، اگر ہم انگریزی میں اس کا ترجمہ کریں تو بنے گا وے آف لائف۔ صحیح۔ جس دروازے سے میں گزرا ہوں، جس انداز سے میں نے زندگی گزاری ہے، صحیح، جو عقیدہ میرا ہے، جو کردار میرا ہے، جو کوئی اپنا لے گا وہ بہشتی ہے۔
اچھا، یعنی کہ آپ کا فرمانا ہے کہ جو بزرگ تھے جنہوں نے یہ کبھی کہا ہوگا، یہ فرمایا ہوگا، تو انہوں نے کسی اور انداز میں بات کی ہوگی، دروازے لوگوں دو نے ہیں کچھ اور میرے بھائی، انداز سے دو دروازے ہیں بندے کے سامنے، صحیح ایک جنت کو کھلتا ہے، ایک دوزخ کو کھلتا ہے. صحیح. This is the way of life. لائف. How do you think? How do you believe? How do you act? آپ سوچتے کیا ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کرتے کیا ہیں، یہ ایک دروازے سے آپ جا رہے ہیں. بالکل صحیح. اگر وہ ان حضرت جیسا ہے تو آپ جنت میں پہنچ جائیں گے. صحیح. یعنی کہ حضرت صاحب کے کہنے کا جو مقصد تھا، جو مفہوم تھا، وہ یہ تھا کہ اگر تو زندگی میری طرح سے راہ حیات، بالکل، یعنی جس انداز سے میں نے زندگی گزاری ہے. لیکن نا نوح علیہ السلام بقول مفسرین کے دنیا میں 1400 سال رہے. صحیح. 950 سال کے بعد تو طوفان آیا. بالکل. مفسرین لکھتے ہیں کہ بوقت رخصت دنیا سے کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ فرمایا یار ایک دروازے سے آئے تھے، دوسرے سے جا رہے ہیں. صحیح. تو دروازہ اس میں ہے. بالکل صحیح. دروازے سے مراد لکڑی کا فریم نہیں ہے، بے شک. دروازے سے مراد ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، عمل کس دروازے سے آپ جا رہے ہیں، کیا وے آف لائف ہے آپ کا. اور یہ منیر صاحب کے لیے بڑا یہ بہت ہی تو ورنہ اس چوکھٹ سے اگر مراد ہے تو آدھی جنت تو پولیس والے قابو کر جائیں گے، وہ سارا دن ادھر ادھر گزرتے ہی رہتے. وہ کنٹرول کرنے کے اور تقسیم ملک سے پہلے پولیس میں ہندو اور سکھ بھی ہوتے تھے، وہ بھی گزرتے تھے، اور پھر وہ بھی پھر جنت میں جائیں گے. منیر صاحب ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہشتی دروازے سے گزر کے جنت ملے گی تو ایسا نہیں ہے. حضرت صاحب نے جیسا کہ فرمایا ہے کہ بابا جی حضور کے مفہوم کو سمجھیں، انہوں نے جس طرح سے ارشاد فرمایا ہوگا کہ ان کے لائف سٹائل کے اوپر انہوں نے جس طرح سے زندگی گزاری اس طرح سے آپ زندگی گزاریں تو پھر نماز بھی پڑھنی پڑے گی، پھر ذکر بھی کرنا پڑے گا، اور اللہ کی طرح زندگی گزارے تو سبحان اللہ، تو پھر وہ یقیناً جنت میں جائے گا. حضرت جی ایک اور سوال یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ ہے کہ جی افتخار مغل ہے لاہور سے، یہ لکھتے ہیں کہ جی موت کے بعد انسان جب قبر میں جاتا ہے تو سوالات کب شروع ہوتے ہیں، اور جزا سزا کا عمل فوری شروع ہو جاتا ہے یا کہ روز محشر تک مؤخر کر دیا جاتا ہے؟ حدیث شریف میں موجود ہے کہ جب قبر میں جاتا ہے تو اسے احساس و شعور موت کے بعد بھی ہوتا ہے. قبر پر مٹی ڈال کر جب واپس ہوتے ہیں تو حدیث شریف میں موجود ہے کہ وہ ان کے پاؤں کی آواز بھی سنتا ہے. تو جب لوگ ہٹتے ہیں تو فرشتے آ جاتے ہیں، سوال جواب شروع ہو جاتا ہے. صحیح. اب یہ برزخ جو ہے، یہ موت کے بعد قیامت تک کے جو ہے، اسے برزخ کہتے ہیں. برزخ کا لفظی ترجمہ پردہ ہوتا ہے، یعنی آخرت اور دنیا کے درمیان جو یہ ہے اسے برزخ کہتے ہیں. صحیح. برزخ از اے ویٹنگ روم. آپ انتظار گاہ میں ہیں، دنیا میں جو کچھ کر کے آئے، آپ اب انتظار گاہ میں ہیں. عذاب و ثواب قیامت کے بعد ہوگا. اچھا. لیکن برزخ میں کیا ہوتا ہے؟ ایوری باڈی ول بی ٹریٹڈ ایز ہی ہیز گاٹ فرام دا ورلڈ. جو کچھ دنیا سے کما کے لایا، اگر آپ ایک کلاس کے مسافر ہیں تو برزخ میں ایک کلاس میں بیٹھے ہیں، ایک کلاس کی سہولتیں فیسلٹیز ہوں گی. صحیح. بی کلاس کے ہیں تو بی کلاس الاٹ ہو جائے گی، سی کے ہیں سی الاٹ ہو جائے گی. اگر آپ منکر کافر بے دین ہیں تو مجرم ہیں تو مجرموں میں جگہ ملے گی، حوالات میں چلے جائیں گے. دال چپاتی مجرموں والی ہوگی، پولیس کے تھپڑ ڈنڈے یہ وہ گالی گلوچ وہ مجرم. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی کارنامہ ہے سارے انجام دیے ہوئے ہیں دنیا میں، جب موت کے بعد برزخ میں جائے گا تو بھگتے گا. ول بی ٹریٹڈ لائک دیٹ، یعنی وہ انتظار گاہ ہے. حقیقی عذاب تو قیامت کے بعد شروع ہوگا. لیکن اب دیکھیں نا قرآن کریم میں آتا ہے کہ فرعونی غرق ہوئے، اغرقوا فادخلوا نارا، غرق تو سمندر میں ہوئے، داخل آگ میں ہو گئے. اغرقوا فادخلوا نارا. دوسری جگہ آتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون اور اس کے لوگوں پر صبح و شام نئی آگ بھیجی جاتی ہے.
لیکن یہ سارا برزخ میں ہے نا، ابھی تو وہ برزخ میں ہے. جی ہاں، ابھی جنت دوزخ میں نہیں گئے. جب قیامت ہوگی تو جانے کیا ہوگا. صحیح. یہ تو انتظار گاہ میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ سزا نہیں ہے، یہ ان کا جو سٹیٹس ہے اس کے مطابق سلوک ہو رہا ہے، ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. یعنی برزخ میں جو عذاب و ثواب ہے یہ حق ہے. نبی اور صلی یہ اللہ علیہ وسلم کتنا کا لمبا ارشاد عرصہ ہے، ہوگا، یہ کتنی، یہ کوئی نہیں جانتا. حضور کا ارشاد ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ و حفرۃ من حفر النیران. قبر یا جنت کے باغوں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھ. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جیسا بندہ ہوتا ہے جو کما کے اس طرح برزخ میں اسے اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اس سے برزخ کا ثواب یا برزخ کا عذاب کہتے ہیں. صحیح. حقیقی عذاب یا حقیقی ثواب. اب جنہیں برزخ میں نعمت نصیب ہے قیامت کو پتہ نہیں کتنی عظیم و شان نعمت، اور جنہیں برزخ میں عذاب قیامت کو وہ کتنا بڑھ جائے گا، کیا ہوگا. تو یہ صورتحال. صحیح. یعنی کہ روز محشر تو وہی ہے اور حساب کتاب کا دن تو وہی ہے. دوزخ جنت کا داخلہ وہی ہوگا، وہی ہوگا، لیکن وہ یہ عذاب جو سہنا پڑے جنت گا. دوزخ برزخ میں ہے یہ عارضی ہے اور یہ انتظار گاہیں ہیں. جس درجے کا بندہ ہے اس درجے کی انتظار گاہ. سبحان اللہ. حضرت صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور وقت پھر اپنے اختتام کو پہنچا. ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی منورتی کو اجازت دیجیے.